بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اور وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پھلوں کی کمی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ جب وہ بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسے خوشخبری سنا دو، ثمرات سے پھر جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب وہ بندہ اپنے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے، جب وہ پریشانی پہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی اسے پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ بے شک میں نے صبر کیا ہے جو بھی مجھے پریشانی آئی ہے، جو بھی مجھے مصیبت آئی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک میرے مالک میں تیرا ہوں اور تیرے طرف آنے والا ہوں۔ کہ بے شک وہ لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی آزمائش دی جاتی ہے وہ آزمائش پہ پورے اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، تو انہیں جب خوشخبری سنائی دی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے مالک ہم نے صبر اختیار کیا ہے اور مصیبت میں ہم نے یہی کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک میرے مالک ہم تیرے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور اگر جو بھی کرے گا وہ جو بھی ایک چیز بندہ بناتا ہے یا کوئی چیز کوئی اپنے لیے بناتا ہے تو اسی کا کوئی بھی برا نہیں سوچتا نہ برا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان بنائے ہیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انسانوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے بندے کے لیے کیوں ایسا کیسا سوچے گا؟ وہ کیوں؟ اسی لیے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بینک پہ جا رہے ہیں، راستے میں موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ٹائم پہ جانا تھا۔ ہم کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی سواری جو ہے وہ ٹرین نکل جاتی ہے، کبھی کسی کی سواری نکل جاتی ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو وہاں پہ پہنچنا تھا، میں نے تو جلدی جانا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مصلحت ہو سکتا ہے یہ جو تیرا نقصان ہوا ہے یہ تیرے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے یہ تجھے جو پریشانی ہوئی ہے، یہ تجھے جو تکلیف اللہ نے دی ہے، ہو سکتا ہے یہ تیرے فائدے کے لیے بھی ہو۔ کبھی یہ دل میں خیال نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پریشانی کیوں ہوئی اور اسے جو مل رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا، وہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اسے کیوں ملا؟ اللہ کے بندے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اسے ملے گا، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ملے گا، جو اس کا رزق ہے وہ تجھے نہیں مل سکتا، جو تیرا ہے وہ اسے نہیں مل سکتا۔ یعنی اگر وہ جو رزق اس کا ہے وہ تیرے نصیب میں آ جائے تو کیا وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے موافق ہو کہ نہ ہو؟ اگر وہ چیز جو تھی اس کے پاس ہے وہ تجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ موافق ہو کہ نہ ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس طرح جو ہے گلے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایسا کریں کہ ایک شخص کسی کے پاس مہمان جاتا ہے، اب مہمان آتے ہیں، دو شخص جو ہے اس کے پاس مہمان آئے، وہاں پہ جب آئے تو پہنچے پر بہت گرمی تھی، وہ گرمی کی شدت میں آیا، وہ بٹھایا، ان دونوں کو بٹھا کے شربت بنا کے لے آیا۔ اب جو ہے نا ایک کو جو ہے نا وہ شربت بنائی ہوئی ہے روح افزے والی، ایک کو روح افزے والی شربت پلا رہا ہے اور دوسرے کو سادہ پانی پلا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار میں بھی اسی کے ساتھ گرمی میں آیا ہوں، ہم دونوں کٹھے، ہم دونوں نے سفر کیا ہے، لیکن تو اسے شربت کا گلاس پلا رہا ہے اور مجھے سادہ پانی کیوں پلا رہا ہے؟ حالانکہ اس کے پاس پوری جھاگ شربت کی بھری ہوئی ہے، پانی کا پورا جھگ بھرا ہوا ہے، تو اسے تم جو ہے نا شربت پلا رہے ہو اور مجھے سادہ پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اسی لیے تجھے سادہ پانی پلا رہا ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے وہ کہے گا یار کیسا خیر کا ہے، اس کو ٹھنڈی شربت پلا رہا ہے روح افزے والی اور مجھے پانی پلا رہا ہے، یہ کیسا خیر کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسی لیے کہ تجھے شوگر ہے، اسی لیے
لیے کہ تجھے شوگر ہے، اگر تجھے شربت دوں گا تو تیری تکلیف اور بڑھ جائے گی اور تو بیمار پڑ جائے گا، اسی لیے میں تجھے نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہمارے لیے موافق نہیں ہوتی، ہم وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ بیٹھتے ہیں، پھر وہ جب نہیں ملتی تو پھر وہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ یہ گلے شکوے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس کی مصلیت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشان نہیں کرے گا، ہر ایک کو وہ چیز دے گا جو اس کے نصیب میں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی نا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دعاؤں کے سبب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب دینا ہے، تو تم لوگ یہ دعا مانگو کہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی میری ساری دعائیں ضائع گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی التجا کرو، جو بھی درخواست کرو، کبھی وہ ضائع نہیں جاتی۔ ہاں جب تمہارا اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ واقعہ دیکھ کے لوگ جو ہے نا پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں مصلیحت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس دنیا میں جو ہے نا عالم جو آپ روئے زمین پہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر، اس روئے زمین کے اندر عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے سوچ کے پھر کہا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں میں ایک سفر پہ بھیجوں گا، پھر جو ہے نا تم دیکھنا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تم نے تو اسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن میں تمہیں ایک سفر پہ بھیجوں گا، اس پہ تمہیں جو ہے نا تھوڑا علم حاصل ہوگا، تاکہ ابھی بھی تمہارے علم پہ تھوڑی سی کمی ہے اور علم حاصل ہوگا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اپنے ایک شاگرد کو لو اور ایک مچھلی ساتھ لو اور سفر پہ چل پڑو۔ اور اس شاگرد کا نام تھا حضرت یوشع علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کہ پیغمبر آئے ہیں۔ تو وہ دونوں چل پڑے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہاں پہ وہ مچھلی غائب ہو جائے نا تو سمجھنا کہ وہ تمہاری منزل ہے، وہاں پہ تم نے جانا ہے، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہوگا، اس کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب چلتے گئے تو رات کو حضرت ایک جگہ پہ پرو ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، تو حضرت یوشع علیہ السلام تھے وہ جاگ رہے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مچھلی جو ان کے پاس تھی وہ جو ہے نا پانی دریا تھا، ساتھ دریا کے اندر چلی گئی، پانی کے اندر چلی گئی، وہاں پہ ایک سرنگ لگا ہوا تھا اس کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں اٹھا کے بتاؤں گا، ابھی جو اس کو سونے دے، تھکا ہوا ہے۔ جب بعد میں دونوں کی آنکھ کھلی تو پھر آگے سفر پر چلے گئے، وہ مچھلی کا خواب و خیال ان کو بھول گیا۔ جب وہ راستے میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یوشع علیہ السلام ناشتہ کرنا تھا، تو وہ مچھلی کدھر گئی؟ تو پھر انہیں یاد آیا کہ وہ مچھلی تو پیچھے وہ جہاں پہ ہم نے پرو ڈالا تھا وہاں پہ غائب ہو گئی ہے، وہاں پہ گم ہو گئی ہے، دریا کے اندر چلی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، وہی ہم نے جانا تھا، چلو پھر پیچھے چلتے ہیں۔ پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں پہ چلے گئے، جب وہاں پہ دیکھتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ انہیں جا کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تمہارے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میں کام کروں گا اس سے تمہیں صبر نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، لہذا تم رہنے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ سفر کرو، تو پھر اس لیے میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ تو چلتے گئے تو ایک کشتی تھی، دریا پہ چلے گئے، وہاں پہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی پہ سوار ہے، حضرت خضر علیہ السلام بھی کشتی پہ سوار ہے، اور کشتی اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ اور کشتی والے مالک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو کرایہ نہیں لیا۔ کہا کہ کرایہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو میں آپ سے کرایہ کیسے لے سکتا ہوں؟ جب وہ کشتی کے اترنے کا ٹائم آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو ہے نا ایک تختہ ہوتا وہ پھاڑ کے وہاں پہ جو ہے نا پھینک دیا۔
کشتی پہ سوراخ نکال دیا. کشتی یہ دیکھو خدا کی قدرت, سوراخ بھی نکل گیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ایک تو اس نے ہم نے احسان کیا ہے, کرایہ بھی نہیں لیا, اور دوسرا یہ کہ تم نے اس کی کشتی کا نقصان کر دیا ہے, اس کی کشتی پہ عیب لگا دیا ہے. اتنی پیاری کشتی تھی اس کی. تو اس وقت پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے, تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں چپ رہتا ہوں, خاموش رہتا ہوں, ابھی کوئی بات نہیں کروں گا. پھر آگے چلے گئے. وہاں پہ ایک جو ہے نا بچے کھیل رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو ایک حسین و جمیل کا لڑکا تھا, ابھی نوجوان لڑکا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر اسے قتل کر دیا. جب اسے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تم نے قتل کیا ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور تم نے قتل کر دیا ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں تو کہتا تھا تو کیسا اللہ کا ایک بندہ ہے, تم نے میرے سامنے قتل کر دیا ہے, نوجوان بچے کو مار دیا ہے, ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کا اکیلا ہو. پھر وہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے کہا تھا تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا, لہذا میں جو کر رہا ہوں اس میں جو ہے مجھے کرنے دو. ہاں میں یہ سب باتیں تمہیں بعد میں بتاؤں گا, ابھی میرے ساتھ خاموشی سے سفر کرو. پھر کچھ آگے گئے تو ایک بستی کے اندر چلے گئے. وہاں پہ بستی والوں نے کسی نے بھی ان سے نہ پانی پوچھا, نہ روٹی پوچھی, نہ کھانا پوچھا, کسی نے بھی کوئی مہمان نوازی نہ کی. جب اس بستی سے نکلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک منٹ رکو. انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار گرنے والی ہے نا, اس دیوار کی مرمت کرنی ہے اور اسے سیدھا بنانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے بندے ہو تم؟ انہوں نے ہمیں نہ پانی پوچھا ہے, نہ روٹی پوچھی, نہ کھانا دیا, اور آپ کہتے ہو کہ ان کی جو ہے یہ دیوار کی مرمت کرنی ہے, اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے نا, اس لیے پھر وہی آیات پڑھی کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے, اس لیے جو ہے نا یہ راز ہے رہنے دو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آگے میں بالکل آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا, مجھے یہ بتائیے تو صحیح یہ راز کیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ کشتی میں نے کشتی کو جو سوراخ لگایا تھا, جو عیب لگایا تھا, وہ اس لیے لگایا تھا وہ کشتی ایک غریب کی تھی, اور کشتی ایک غریب کی تھی, اور دریا کے دوسرے کنارے بادشاہ رہتا تھا, اور جس کی کشتی بے عیب ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, اس سے وہ کشتی زبردستی کھینچ لیتا تھا, زبردستی جو ہے اس سے وہ کشتی لے لیتا تھا. تو میں نے سوچا یہ غریب ہے, اپنے بچوں کا گزارا کر رہا ہے, تو اسی لیے اس کشتی پہ عیب لگا دو تاکہ وہ بادشاہ کو پسند نہ آئے, اسی لیے اس پہ عیب لگایا. تو اس نے کہا کہ وہ بچے کا قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا بچے کا قتل اس لیے کیا کہ وہ جو بچہ تھا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یہ کافر ہے, اور اس کے ماں باپ نیک اور متقی ہے اور عبادت گزار ہے. میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کی محبت میں, اپنے بیٹے کی محبت میں وہ اپنا دین سے, دین اسلام سے جو ہے نا خارج ہو جائے, کہیں کافر نہ ہو جائے, اسی لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. تو اس نے کہا کہ اب یہ بستی والوں کی دیوار کیوں بنائی؟ اس نے کہا کہ بستی والوں کی دیوار میں نے اس لیے بنائی کہ بستی جو دیوار تھی, دیوار کے نیچے ایک یتیم رہتے ہیں بچے, ان کا جو ہے خزانہ چھپا ہوا تھا, اور وہ خزانہ چھپا ہوا تھا. جیسے ہی دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے تو تم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح کے ہیں, یہ خزانہ لے لیتے اور بچوں کو جو ہے وہ خزانہ نہیں ملتا, بچے ابھی چھوٹے ہیں, اس لیے دیوار کی مرمت کر دی تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو وہ خزانہ ان کو مل جائے. تو اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ہم دونوں سفر نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارا یہ نقصان کیوں ہوا, یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں ہوئی. اگر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتی ہے, اس میں ہم نے پریشان نہیں ہونا, بلکہ کہنا ہے ما اصاب من مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں. یہاں تو کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یا اللہ پاک بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں خطا کار ہوں, میں ظالموں میں شمار ہوں. یا پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, یا پھر اللہ الصمد پڑھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ گلے شکوے نہیں کرنے. ابھی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک چڑیا تھی, چڑیا وہ اس نے سارا دن جو ہے لگا دیا ہے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے, ٹنکا جو ہے اکٹھے کیا, سارا دن لگ گیا, وہ گھونسلہ بن گیا. جب وہ گھونسلہ بن گیا, شام کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچے لے کر اس گھونسلے پہ بٹھاؤں. وہ بچے لینے سے پہلے ہوا آئی اور اس کا وہ سارا گھونسلہ جو ہے ہوا اڑا کے لے گئی.
اب وہ چڑیا پریشان ہے کہ دیکھو میں نے سارے دن محنت کی اور میری وہ ساری محنت ضائع رہی۔ اب اس چڑیا کو کیا خبر تھی کہ اسی درخت کے اندر ایک بہت ازدہار سانپ رہتا تھا۔ وہ سانپ رہتا تھا، اگر وہ بچے اس گھونسلے میں رکھتے ہی جو اس نے گھونسلہ بنایا تھا وہ تو سانپ اس چڑیا کو بھی کھا جاتا اور اس کے بچوں کو بھی کھا جاتا۔ یہ تو جو بھی نقصان ہوا اس چڑیا کے فائدے کے لیے ہوا، اس لیے ہمارا بھی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچا کرے کہ یہ میرا نقصان ہوا ہے تو فلاں بندے نے کچھ کیا ہوگا یا فلاں نے کچھ کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے اسی طرح یہ دل ذہن میں سوچنے سے دل کے اندر جو ہے نا کفر پیدا ہو جاتا ہے، تفرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو جو ہے نا بھائی بھائی سے جو ہے نا ناراض ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، یہی سوچ کہ یار یہ میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ نے کیوں کہا ہے واللہ خیر الرازقین کہ بہتر رزق دینے والا میں ہوں، تو پھر وہ رزق وہ اس بندے کے ہاتھ میں کیسے تمہارا رزق چلا گیا؟ رزق دینے والے کی ذات تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس بندے کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی؟ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی پریشانی آئے، کوئی مشکل ہے تو اس کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلکہ دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں صبر عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ جو ہے نا ایک دو فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔